مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم. رحمت سحر میں پروگرام حقیقت ایمان میں گفتگو کا سلسلہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا عنوان گفتگو ہے. مفتی صاحب سے بات آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد تمام امتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. اس عقیدے کی کچھ وضاحت ہو. صرف تمام امتوں کو نہیں، تمام نبیوں کو، بالکل ٹھیک، تمام رسولوں کو. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، بعثت مصطفیٰ کے بعد، قرآن گواہ ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. اللہ نے فرمایا کہ نبیوں سے میثاق لیا. عالم ارواح میں دو مرتبہ یہ اکٹھ ہوا. ایک مرتبہ توحید کا تھا اور دوسری مرتبہ رسالت اور مصطفیٰ کی عظمت اور حضور کی آمد کا تھا. بڑی بات. تو پہلا جو توحید کا تھا اجتماع اور گیدرنگ، اس میں سب کو بلایا تھا، اور یہاں صرف منتخب کو بلایا تھا. وہاں سارے آئے تھے، یعنی تمام ارواح، ہر ذی روح کی روح آئی تھی. اللہ اکبر. اور یہاں صرف پیارے آئے تھے. کیا بات ہے. یہاں انبیاء اور رسول کا اجتماع تھا، سلیکٹڈ لوگ تھے. تو یہاں کہا کہ جب میں تمہیں نبوت دے دوں، رسالت دے دوں، آن ڈیوٹی ہو، تم منصب پہ فائز ہو چکے ہو، تمہاری امت ہو، تمہارے ڈنکے بج رہے ہوں، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، ثم جاءکم، ثم جاء، پھر آ جائے میرا عظمتوں والا رسول. اللہ اور یہ عربی گرامر سے شغف رکھنے والے جانتے ہیں کہ ثم بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری پکچر کلیئر کر دی تھی. فرمایا اتنے گیپ کے بعد میرا محبوب آئے گا. ثم کا مطلب ہی یہ ہے، بہت اچھا ہے، جب 500-600 سال گزر جائیں گے، ثم جاءکم، پھر آئے گا وہ عظمتوں والا رسول جو تم لے کے آئے اس کی تصدیق کرے گا. تو تم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے میثاق، ایک پختہ ایگریمنٹ کیا. کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. تم نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دینی ہے، منصب چھوڑ دینا ہے. لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، تم نے میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے. کیا کیا ہے؟ اور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. صفدر صاحب لام تاکید، بانون تاکید، سکینہ. اللہ کے کلام میں دو تاکیدیں ہیں. فرمایا ضرور بالضرور، ضرور بالضرور تم نے ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے. اتنی تاکیدیں لانے کے بعد بھی پھر فرمایا قالا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي. کیا تم نے اقرار کر لیا ہے، میرا پختہ وعدہ لے لیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اقرار، انبیاء اور رسول کے ارواح، اقرارنا، ہم نے اقرار بھی کر لیا، ہم نے وعدہ بھی لے لیا. اور فرمایا اب ایسا کرو فاشہدو، میں بالکل کلوز کر رہا ہوں، فرمایا فاشہدو، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور فرمایا تم سب پر گواہ میں بن جاؤ. بھئی زندہ باد ہے. یہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت وعدہ لینے والے، دینے والے، اور وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب قبلہ انبیاء کو غیبی علوم عطا کیے جاتے ہیں، اس عقیدے کی وضاحت فرمائیے. اچھا جی، انبیاء کو غیبی علوم بے شک عطا کیے جاتے ہیں. اب یہ آیت کریمہ ذہن میں رکھی ہے، اور پھر میں تو آیت نے مجھے پھر واپس اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ جو تم نے بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے. قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا کہ جو عہد ہوتا ہے نا وہ اور چیز ہوتی ہے، میثاق اور چیز ہوتی ہے. واضح فرمائیے. عہد آئین نہیں ہوتا، درست، میثاق آئین ہوتا ہے. صحیح. تو یہ رب کائنات نے آئین سازی عالم ارواح میں کی ہے، اور آئین سازی آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ کرتی ہے، عوام کا کام نہیں ہوتا. بالکل ایسے. مفتی صاحب کہہ رہے تھے وہاں عوام کو بلایا ہے، تو چونکہ عوام کا وہاں کام اور آئین شکنی وہاں خواص کا بہت بڑا الزام ہوتی ہے. آئین شکنی عوام کا کام ہوتا ہے. اور شکر ہے کہ یہ پارلیمنٹیرین سارے وہ تھے جو آئین شکنی کر سکتے ہی نہیں، سارے معصوم تھے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اچھا اس کے بعد پھر باوجود اتنی تاکیدیں، مفتی صاحب میں وہی کہہ اب ادھر آ رہا تھا کہ اس پہ گواہیاں دیکھ لیں، تاکیدیں دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر آگے بڑے سخت جملے ہیں. وہ تو ہم دوہرائیں، وہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ کہے. جو آگے اگلی جو جہاں وائنڈ اپ ہے اللہ وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا صفدر صاحب قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے
کہ رسالت محمدی علیہ صاحب صلوات و تسلیمات کس طرح ممتاز ہے، متمیز ہے اور متخصص ہے باقی انبیاء اور رسول سے. بلکہ ائمہ امت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی تو امکان تھا کہ باقی انبیاء کی نبوت باطل ہو جاتی. اللہ. مثال کے طور پہ کہ میں بشارت دے کے جاؤں کہ وہ آ رہا ہے، مبشر ہوں، تو وہ اگر نہ آئے تو میری بشارت کہاں گئی؟ وہ کال جو ہے وہ تو گویا اس اینگل سے بھی دیکھ لیجئے کہ رسالت محمدی اور ختم نبوت محمدی علیہ صاحب الصلوات و تسلیمات 1,24,000 نبوتوں کم و بیش نبوتوں رسالت کا بھرم بھی رکھ رہی ہے. ہائے 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 کیا اچھا ہے. ہاں اس کو ویریفائی بھی کر رہی ہے، اور وہ جو کچھ بھی ہے پیچھے سارا نظام وہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ختم نبوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اس لیے کوئی گنجائش، کوئی چوائس اور کوئی پہلو ایسی نکل نہیں سکتا کہ آپ کسی اور طرف جائیں. انبیاء، اب لفظ نبی پہ آ جائیے. نبی جو ہے وہ کہتے ہی غیب کی خبر دینے والا. بہت اچھا ہے. واہ. ہمارے بزرگوں نے تو نبی کا ترجمہ ہی یہی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی، اس لیے کہ خبر اگر پہلے ہی آپ کو معلوم ہو تو پھر تو وہ خبر کیا خبر ہے. ظاہر ہے. اور جو انبیاء ہیں وہ تو نبا ان سے نبوت نکلی ہے. اللہ نے یہ لفظ رکھا ہی ان کے لیے خاص ہے کہ یہ وہ خبر دیں گے، خبریں وہ دیں کہ جن کی کسی کو خبر نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان غیب کہتے اس کو کہ، اور پھر اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. پھر غیب کی بھی آگے مدارج اور مراتب ہیں. ایسا غیب جو کسی اور نبی کو بھی نہیں دیا تھا، رب کائنات نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو وہ غیب بھی دیا. وہ کیا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا. تم پہ کروڑوں درود. اور ایک عالم دین ہمارے اہل سنت کے، میں ان کی روح کی ضیافت کے لیے مفتی صاحب مولانا عنایت اللہ صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ تو چھوٹی چھوٹیاں غیبیاں لئی پھرنا ہے، غیبیاں دا پوچھنا پہ. رب نے تو سب تو بڑا غیب یعنی اپنی ذات وہ بھی اپنے حبیب کریم. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روفی صاحب قبلہ ماحول تقاضا کرتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ کا نغمہ چلے. بہت ہی اچھا ہے. تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں نعمتیں حق سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا، کیونکہ یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. ہے کعبے کے جلوے بھی مانا کے اچھے، مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے، کیونکہ اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں
लहराने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे है बेमिसल तेरा करम जाने इज़्ज़त गुलामों पे हर दम है तेरी इनायत वो सहराओ गुलशन हो के दरिया के पर्वत बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे क्या कह रहे हैं जनाब, ये तो मुश्तरक हाज़रियाँ हो रही हैं माशाअल्लाह। खूबसूरत नग़मा अक़ीदत है इमाम अहले सुन्नत हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत का। अल्लाह उनकी तुरबत पर बेशुमार रहमतों का नुज़ूल फरमाए। एक मुख्तसर वक्फ़ा है सारे महीनों से है सारे महीनों से निराला शान रमज़ान।